सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस में हुकूमती JIT मुस्तरद कर दी। नई JIT बनाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि बहिमाना कत्ल के असल शवाहिद कीनिया में हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, कीनिया में हाई कमीशन मुतल्लिका हुकाम से राबते में है। मुबैना तौर पर फायरिंग करने वाले कौन हैं? जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले कि फायरिंग कीनिया पुलिस एहलकार ने की। अरशद शरीफ की वालिदा सुप्रीम कोर्ट में आबदीदा। कहा कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया, दुबई में भी पीछा न छोड़ा गया। चीफ जस्टिस की पुलिस के रवैये पर माजरत। यकीन दिलाया कि टीम बगैर दबाव के कत्ल की तहकीकात करेगी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि आपको तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड कराना होगा, जहां आराबोदी की टीम को बयान रिकॉर्ड करा चुकी हूँ। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस की पेश की गई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में खुर्रम और वक़ार के बयानात में तजाद। अरशद शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। कमर में लगने वाली गोली सीने से निकली। गाड़ी की सीट में कोई सुराख नहीं हुआ। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट में वक़ार अहमद के कीनियन पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों से राबित का इंकिशाफ। खुर्रम को अरशद शरीफ के जख्मी होने के बारे में नहीं पता था। क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात के मामले पर हुकूमत और PTI में राबिते बहाल। ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की मुलाकात। हुकूमत और आरिफ अलवी की PTI को पार्लियामेंट में वापस आने की तजवीज़। इमरान खान का सदर आरिफ अलवी पर हुकूमत से इलेक्शन की तारीख लेने पर जोर। इसहाक़ डार ने सदर ममलिकत से मुलाकात पर नवाज शरीफ को आगाह किया। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जवाब दिया जाए, नवाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब हुकूमत की मुद्दत पूरी करने का इंदिया दे दिया। पंजाब काबीना में भी इजाफा कर दिया। गवर्नर हाउस में MPA ख्याल अहमद कास्त्रो ने सूबाई वजीर का हल्फ उठा लिया। सहाफ़ी ने सवाल किया, आज के हल्फ का मतलब है कि हुकूमत चलेगी, जिस पर परवेज इलाही ने कहा कि चलने का क्या मतलब है, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। पंजाब की सियासत में जल्द बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात के लिए कोशिशें तेज। पंजाब में सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला तेज। शहबाज शरीफ और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात के लिए वक्त और जगह ज़ेर गौर है। दोनों फरीक़ैन की तरफ से खबर की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। आज पार्टी की क़यादत ने इमरान खान साहब को इख्तियार भी दिया है और उन्होंने ये फैसला फरमाया है कि वो असेंबलियों की तहलील खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब असेंबली की तहलील वो अगले चंद रोज में करने का इरादा रखते हैं। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त तबाह बर्बाद हो गई है। डार साहब इस तबाही का इल्ज़ाम जो है वो मिफ्ता इस्माइल पर डालते हैं। माशी इसका कत्ल कर दिया गया है इस मुल्क का। शरीफ साहब का मामला है, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हुई है। उसमें हमारा बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है। जो असल जो सुप्रीम कोर्ट का और इदारों का एक ही काम है, वो ये है कि उनकी वालिदा को मुतमईन करें। अगले चंद दिनों में रिजोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह आप देख लेंगे। इमरान खान चंद रोज में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने का इरादा रखते हैं। ख्वाहिश है कि रमजान से पहले सूबों में नई हुकूमतें बन जाएं। असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार इमरान खान को दे दिया गया है। मुआशी सूरत हाल बिगड़ रही है। इसहाक़ डार और मिफ्ता इस्माइल के इख्तिलाफात सबके सामने हैं। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात की राह हमवार नहीं हो सकी। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपनी कारकर्दगी के सवाल पर इम्पोर्टेड हुकूमत मुकम्मल खामोश है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा का ट्वीट। बोली के चरब जबान हुकूमती नुमाइंदे 8 माह में अवामी फलाह के किसी मंसूबे के बारे में बताएं। साजिश से इख्तिदार में आने वाले मुल्क नहीं चला सकते। नाइंसाफी और जुल्म पर मबनी हुकूमत नहीं चलने दी जाएगी।
پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی طبیعت ناساز، سروسز ہسپتال لاہور منتقل کر دیا گیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق شہباز گل کو سانس لینے میں دشواری اور کھانسی کے باعث ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما ایمرجنسی وارڈ میں زیر علاج ہیں۔ شہباز گل کے خلاف مقدمات کے اندراج کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں شہری کی مدعیت میں سرجانی تھانے میں ایک اور مقدمہ درج، مقدمہ اشتعال انگیز تقریر کرنے پر درج کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چینی سفیر نانگ ڈانگ کی ملاقات۔ وزیراعظم نے نومبر کے دورہ چین پر بات کی اور کہا کہ دورے سے پاک چین دوستی مزید مضبوط ہوئی، اسٹریٹجک پارٹنرشپ بڑھی ہے۔ وزیراعظم اور چینی سفیر کے درمیان حالیہ اعلیٰ سطح کے دورے کے اہم نتائج پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان طے معاہدوں کے فالو اپ کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا۔ I would say that Pakistan has enormous untapped potential in this field. No doubt that in the last decade or so, our Pakistani entrepreneurs have made great strides to promote IT sector through their individual and collective efforts. حکومت آئی ٹی کے شعبے کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے بہت سے مواقع ہیں، نوجوانوں کو اس شعبے میں صلاحیتوں سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ آئی ٹی کے فروغ کے لیے نوجوانوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے۔ آئی ٹی برآمدات کے فروغ کے لیے تمام تر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز کا ملک واپسی کا فیصلہ۔ حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ سماعت آج ہوگی۔ درخواست میں استدعا کی کہ 2 ہفتے کی حفاظتی ضمانت دی جائے۔ کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہا۔ منی لانڈرنگ کے الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ بزنس مین ہونے کے ناطے تمام شیئرز SECP میں رجسٹرڈ ہیں۔ صوبائی حکومتیں بالکل تیار نہیں تھیں بلدیاتی الیکشن کے لیے۔ کبھی وہ اپنے قوانین تبدیل کر دیتے تھے، اور چونکہ آئین کے آرٹیکل 140A میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں یہ الیکشن لوکل گورنمنٹ لا جو کہ پروونشل گورنمنٹس بناتی ہیں اس کے تحت کروانے ہیں، اور اگر وہ الیکشن کا جو ایک مینڈیٹری ٹائم پیریڈ ہے جس کے اندر بلدیاتی الیکشن ہونے ہوتے ہیں وہ گزر بھی جائے تو اس پہ آئین اور قانون سائلنٹ تھا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ملک کے لیے بہت اہم ہیں۔ انتخابات میں شفافیت کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ قوانین کی مسلسل تبدیلیوں سے بلدیاتی انتخابات تاخیر کا شکار ہوئے۔ آئندہ انتخابات میں مانیٹرنگ کا بہترین نظام لایا جائے گا۔ نئی حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن کو مناسب وقت درکار ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کراچی میں مزار قائد پر حاضری۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ آرمی چیف نے کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا دورہ کیا۔ آپریشنل سیکیورٹی فارمیشن اور اندرون سندھ حالیہ قدرتی آفات میں سول انتظامیہ کی مدد پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے فوج اور رینجرز کے دستوں کو سراہا۔ موٹر وے M6 کرپشن سکینڈل میں ملوث افسران کے گرد گھیرا تنگ۔ صوبائی وزیر ریونیو مخدوم محبوب الزمان نے ملوث افسران کی فہرست طلب کر لی۔
مراسلے میں کہا گیا کہ بورڈ آف ریونیو پابند ہے کہ گھپلے میں ملوث ملازمین کو بڑے پیمانے پر سزا دے۔ محبوب الزمان نے کہا کہ تفصیلی رپورٹ کے بعد ملوث افسران پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ یہاں پر مسائل کے انبار ہیں اور وسائل کچھ نہیں، اور اگر وسائل ہیں بھی تو اس پر بلوچستان کے عوام کا اختیار نہیں۔ میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام سے بڑھ کر صوبائی حقوق کی علمبردار اور کوئی دوسری پارٹی نہ ہو۔ ہم صوبے کے عوام کو اپنے صوبے کے وسائل کا مالک سمجھتے ہیں۔ اسلم رئیسانی جمعیت علماء اسلام فے میں شامل مولانا فضل الرحمان نے خوش آمدید کہا اور بولے کہ بلوچستان کے عوام کو اپنے صوبے کے وسائل کا مالک سمجھتے ہیں۔ بلوچستان میں حکومت قائم کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ امریکہ اور دیگر ممالک کو کہتے ہیں کہ غلامی قبول نہیں، آپ کے دوست رہیں گے۔ بیرونی قوتیں ہمارے سیاسی اور پارلیمانی معاملات میں مداخلت کرتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے امریکی قونصل جنرل کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ پنجاب اور کیلیفورنیا کو سسٹر سٹیٹس قرار دینے کے معاہدے میں پیش رفت کی تعریف۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ معاہدے سے سرمایہ کاری بڑھے گی، مختلف شعبوں کو فروغ ملے گا۔ سیلاب متاثرین کی مدد پر امریکہ کا شکریہ، وفاق نے پنجاب کے سیلاب متاثرین کی کوئی مدد نہیں کی۔ اپٹما کے پیٹرن ان چیف گوہر اعجاز کا وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو خط، برآمدات بڑھانے کے لیے حکومت سے ہنگامی اقدامات کا مطالبہ۔ کہا جولائی سے اکتوبر تک ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں 4% کمی ہوئی، بینکوں کو خام مال اور کاٹن کی خریداری کے لیے ڈالرز فراہمی کی ہدایات دی جائیں۔ ڈیوٹی ڈرا بیکس کے کلیمز جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کی جائے۔ ٹیکسٹائل ملز کو TUF فنڈز کی فراہمی کی ہدایات دیں۔ اسموک کے باعث لاہور کے تعلیمی اداروں میں ہفتہ وار 3 چھٹیاں ہوں گی، نوٹیفیکیشن جاری، چھٹیوں کے احکامات تحکم ثانی رہیں گے۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں آج بھی سر فہرست، شہری موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا۔ لاہور سمیت کئی شہروں میں ماحولیاتی ایمرجنسی بھی نافذ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔